بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے گلوبلائزیشن کے حوالے سے جو تہذیبی گلوبلائزیشن ہے اس کی بنیادی معلومات پڑھنا شروع کی تھی۔ تو کل یہ بات آئی تھی کہ دو عنوانات پہ آج کام ہو رہا ہے، ایک تو تہذیبوں کا تصادم اور دوسرا تہذیبوں کے درمیان مذاکرات۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ تہذیبی عالمگیریت کی دو بنیادیں ہیں۔ نمبر ایک، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ۔ اس تہذیبی گلوبلائزیشن میں بنیادی طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اسے دنیا میں فروغ دے رہے ہیں اور اس سے دوسری تہذیبوں کو اپنے اندر مدغم کرنے اور تہذیبوں کی تبدیلی کا یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی نے بہت تیزی سے اور بہت جلدی سے دنیا کے نظام کو، دنیا کے حالات و واقعات کو، دنیا کی سوچ کو، فکر کو بالکل بدل دیا ہے۔ اور آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اور میڈیا کی طاقت کی لگام یہودی سرمایہ کاروں کے ہاتھ میں ہے، اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس پہ یہودی سرمایہ داروں کا راج ہے۔ جتنے خبر رساں ادارے ہیں، ٹی وی چینلز ہیں اور اخبار، رسائل، جرائد اور فلمیں وغیرہ، ہر چیز پہ وہی لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کے اکثر تفریحی پروگرام بھی انہیں کی غذا میں چل رہے ہیں اور انہیں کی رہنمائی میں ہی تفریحی پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ اس میڈیا کی طاقت کے ذریعے اپنی ثقافت کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور ثقافت اس کی تشہیر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں انہیں کی تہذیب و تمدن اور ثقافت ایک نوجوان کے لیے معیار زندگی بن گئی ہے۔ اور میڈیا کو دیکھنے والا ایک نوجوان یہی کہتا ہے کہ جی اگر لباس ہے تو وہی ہے جو وہ پہن رہے ہیں۔ مثلا اگر پینٹ نیچے سے پھاڑ کر
پہننا، گھٹنے پھاڑ کر پہننا، نیچے اس کے دھاگے لٹکاتے ہوئے پہننا، یہ پہلے معیوب تھا، لیکن اب چونکہ انہوں نے پہنا ہے اس لیے اب یہ فخر کی چیز بن گئی ہے۔ اب پہلے زمانے میں راج بھی بن گئے، تو پھٹا پرانا کپڑا ہوتا ہے اس کو پہنتا ہے کوئی تو ہر شخص اسے برا بلا کہتا ہے کہ یہ کیا کیا آپ نے۔ لیکن آپ ادھر غور کیجیے گا کہ اگر انہوں نے کوئی کپڑا ایسا پہنا ہے، اسی کپڑے کو پہننا نوجوانوں کے ہاں زندگی کا اعلیٰ معیار ہے۔ یہ سب ثقافت کا پھیلاؤ وہ لوگ اپنی فلموں کے ذریعے، اپنے ڈراموں کے ذریعے اور میڈیا کی طاقت کے ذریعے پھیلاتے ہیں، اور نوجوانوں کا ذہن بدلا جا رہا ہے۔ تو اب امریکی لباس یا اداکاروں کا لباس وہ بلند معیار زندگی بنا دیا گیا۔ اور پوری دنیا میں تعلیمی اداروں میں بھی ان کا لباس پہننا یہی مہذب شہری ہونے کی علامت ہوتی ہے، یہی مہذب طالب علم اور وہ خوبصورت لباس ہونے کی یہی علامت ہوتی ہے کہ یہ لباس اچھا ہے اس لیے کہ یہ امریکی اسکولوں کا لباس ہے، یہ امریکی فلاں لوگوں کا لباس ہے، اس لیے یہ لباس اچھا ہے۔ مشروبات ہیں تو انہیں کی چلتے ہیں دنیا کے اندر، اور میک اپس ہیں تو وہ ان کے ہیں۔ تو یہ باتیں کل ہم نے تفصیل سے پڑھی تھیں، اور کل درمیان میں نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا، میں کہیں سفر میں تھا، کسی گاؤں میں تھا، وہاں پہ نیٹ کے سگنل پہلے آ نہیں رہے تھے، بہت مشکل سے نیٹ چلا تھا اور درمیان میں بند ہو گیا، تو آخر سے تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کل۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر، اسکیپ وغیرہ، یہ چیزیں ان چیزوں کے ذریعے جس انداز سے بے حیائی کو، فحاشی اور یعنی کو، اور اباحیت کو، اور آزاد خیالی کو، اور اسی طرح اخلاق باختگی کو فروغ دیا گیا اس دور کے اندر، اور اس تیزی کے ساتھ تبدیلی لائی گئی ہے کہ شاید اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور ان چیزوں کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جنسی فلموں کو، جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں سیکسی فلموں کو عام کیا گیا ہے، اور نوجوانوں کو یہ چیزیں دکھا کے معاشرے میں گندگی پھیلائی گئی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان پاگل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی چیزیں دیکھ کے ذہنی طور پہ، اور اس کے بعد پھر وہ زنا بدکاری کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اسی میں قتل و غارت کری کے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ چھوٹے بچیوں کو جن کو پکڑنا اور جن پر تسلط آسان ہوتا ہے،
نوجوان پکڑتے ہیں اور ان کے ساتھ منہ کالا کر کے انہیں مار ڈالتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اور اجتماعی زیادتیاں اور لواطت وغیرہ کے عمل یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے کسی قوم کو تباہ کیا جا سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے فحاشی اور یعنی کو اور گناہ کے کاموں کو اتنا آسان کر دیا گیا. کیا شخص کے لیے نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا. اور انٹرنیٹ پہ دوستیاں لگائی جاتی ہیں، تعلقات بنائے جاتے ہیں، اور پھر رفتہ 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 وہ شرم و حیا کی ساری حدیں پار کر دی جاتی ہیں. اب ان چیزوں کا تصور آج سے کچھ عرصہ پہلے تو تھا ہی نہیں بالکل. اب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. جس پر آج آپ دیکھ اور غلبہ ہے. پھر آگے چلیں ہم تو ایک اسی ثقافتی گلوبلائزیشن کے اندر ہی ایک چیز ہے لسانی گلوبلائزیشن، لسانی عالمگیریت. یہ لسانی عالمگیریت کیا ہے کہ تہذیبی اور ثقافتی عالمگیریت کے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک زبان کو فروغ دیا جائے، رائج کیا جائے، اور پھر اس زبان کے ذریعے لوگوں کے کلچر کو، تہذیب و تمدن کو بدلنے کی کوشش کی جائے، بدلا جائے. چنانچہ اس سلسلے میں دو بڑے اہداف پہ کام ہو رہا ہے. ایک ہے امریکن انگلش کو عالمی سطح پر فروغ دینا، اور دوسرا ہے کہ عربی زبان کو بالخصوص اور دوسری علاقائی اور قومی زبانوں کو بالعموم متروک بنانا. چنانچہ امریکی زبان ہی ایک دنیا کی ایسی زبان ہے واحد جس کی عالمگیر پیمانے پر تشہیر اور اشاعت ہو رہی ہے، اور اسے جغرافیائی حدود سے نکال کے لامحدود بنایا جا رہا ہے. اور ہر ملک کی آبادی
اسے اختیار کر رہی ہے، ایک معتدی آبادی اس کو اختیار کر رہی ہے۔ دیکھیں اب کہ عرب ملک ہیں لیکن ان میں ایک بڑا طبقہ ہے جو عربی زبان کی جگہ پہ انگلش زبان کو اختیار کر چکا ہے، اور انگلش کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ عربی پر۔ حالانکہ عربی اور انگلش کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عربی زبان اگر زبانوں میں سے آسمان پہ ہے تو انگلش زمین پہ ہے اس کے مقابلے میں، لیکن اس سب کے باوجود عربی زبان کو ایک تعلیمی زبان بنا دیا گیا، اور دنیا بھر کے اندر اسکولوں میں، کالجوں میں، بھلے اس ملک کی کوئی بھی زبان ہے، پوری دنیا کے اندر انگلش زبان اب تعلیمی زبان بنا دی گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ملکوں میں جن کی تو پوری دنیا میں اب یہی زبان انگلش زبان تعلیمی زبان میں، عربوں میں اب عربی زبان کو چھوڑ کے اس کی جگہ انگلش زبان میں میڈیکل کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ایسے ہی مثلاً انجینئرنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور دیگر تعلیمیں دی جا رہی ہیں انگلش کے اندر۔ اور پھر اسی طرح پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے، اور اکثر اسلامی ملکوں میں یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اندازہ لگائیے گا اس بات سے کہ میں سعودی عرب میں تھا، اور ایک مصری نوجوان وہاں پہ مجھ سے بات کرنے لگا انگلش میں، تو میں نے اسے کہا نہیں آپ مجھ سے عربی میں بات کریں، تو اس نے عربی میں بات کی۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا جی میں مصر کا ہوں۔ آپ عربی ہیں تو عربی میں بات کیا کریں، انگلش میں کیوں بات کرتے ہیں؟ انگلش کی تعریفیں کرنے لگا کہ انگلش ایسی ہے، انگلش ایسی ہے۔ تو میں نے سمجھایا کہ نہیں بھائی، عربی آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، اور عربی کے یہ فضائل ہیں، یہ خصوصیات خوبیاں ہیں، لیکن اسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ انگلش کو عربی پہ فضیلت دے رہا تھا، فوقیت دے رہا تھا۔ تو وہ انگلش کو عربی پہ فضیلت کیوں دے رہا تھا؟ اس لیے کہ اسے انگلش پڑھائی گئی، انگلش ہی اسکولوں میں، اس نے کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھی ہے، اور اس کا ایسا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ نہیں انگلش زبان جو ہے وہ بڑھ کر ہے عربی زبان کی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ
اسی لسانی گلوبلائزیشن کا ایک حصہ ہے. اب انگلش کو انہوں نے ایسی زبان کیسے بنایا، یعنی عالمی زبان، انٹرنیشنل زبان؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی کمپنیوں میں، اپنے اداروں میں ملازمتیں رکھی اعلیٰ سے اعلیٰ، اور ان کمپنیوں میں ملازمت کے لیے انگلش کو شرط قرار دے دیا. جسے انگلش آتی ہے اور جو شخص انگلش اچھی بولتا ہے، بولنا جانتا ہے، اسے وہاں پہ جاب ملے گی. اور اپنے تعلیمی اداروں میں بہترین انگلش سکھانے کے بندوبست کیے. اب ایک غریب آدمی ظاہر ہے جو چاہتا ہے کہ میں ان اداروں میں سے کسی ادارے کے اندر ملازمت اختیار کروں، تو وہ اس ملازمت کے لیے ظاہر ہے کہ انگلش سیکھتا ہے. سلیبس میں ہے کہ کئی بچوں نے پہلے سے اور یہ فالتو اس کے پیسے دے دے بچوں کو، پیسے واپس کرنا تو یہ رکھنے اگلے سال. تو اسی طرح یہ کہ یہ جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان کے معیار تعلیم کی ایسی تعریفیں کی گئیں اور ایسا ان کو لوگوں کے ہاں مقبول بنایا گیا کہ متمول گھرانے اپنے بچوں کو انہی سکولوں میں پڑھوانے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور اسی کو معیار زندگی سمجھنے لگے. اور ان سکولوں میں، ان کالجز میں جو پڑھایا گیا، ظاہر ہے کہ پورے طور پہ وہ سلیبس پڑھایا گیا جس سے بچوں کا ذہن مکمل طور پہ ان کا ہم خیال ہو جائے. اور بچے وہی بولی بولیں جو ان کو اسکولوں کے اندر پڑھائی گئی ہے. اب امریکن انگلش سکھانے کے ادارے گلی گلی، محلے محلے قائم ہوئے اور پیسے بٹورنے کے لیے انہوں نے ایک اچھا بہانہ بنایا. اچھا انہیں بہانہ مل گیا. اسی طرح عوامی سطح پہ انگلش زبان کو عام کرنے کے لیے انگلش فلموں کو، ٹی وی پروگراموں اور ٹی وی کے اشتہارات کو انگلش میں رکھا گیا. اب یہ انگلش فلمیں اور انگلش کے الفاظ ڈراموں میں اور ہر جگہ کثرت سے استعمال کیے گئے، جس سے ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی سامعین نے، ناظرین نے پورے طور پہ انگلش تو نہیں سیکھی، لیکن یہ کم از کم ہوا کہ انگلش کے الفاظ کثرت سے عوام کی زبانوں پہ آ گئے. اور آج آپ دیکھیں کہ
ہمارے یہاں دکانوں، اداروں، سڑکوں، سائن بورڈوں میں امریکن انگلش والی اسپیکنگ اور اس کے اسپیلنگ وہ کثرت سے استعمال ہوتی، اور دنیا بھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں کاروباری، وہ زیادہ تر انگلش ہی میں طے پاتے ہیں، اور انگلش ہی سیاحتی سطح پہ رابطے کا ایک اہم ترین ذریعہ بنا دیا گیا اسے۔ انٹرنیٹ پر 82% صفحات انگلش میں ہے، جبکہ دنیا کے باقی تمام زبانوں کے لیے صرف 18% صفحات ہیں۔ اور دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ کسی نہ کسی درجے میں انگلش بول رہا ہے، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد اس زبان کو سیکھنے کی شدید ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ 2020 تک ان کی تعداد 1.5 ارب سے بڑھ گئی ہے انگلش سیکھنے والوں کی، اور شاید 2050 تک انگلش ہی زندگی کے تمام شعبوں کی زبان بن جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے اعداد و شمار ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا قریب کہ انگلش کی طرف جو سفر ہے لوگوں کا انشاءاللہ واپسی کو ہوگا۔ اور ہمارے پاکستان میں تو کچھ حضرات بڑی محنت کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں کہ انگلش زبان کو ختم کر کے سرکاری طور پہ اس کی جگہ عربی کو، اس کی جگہ اردو کو جگہ دی جائے، اور ابھی سنا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور علاقائی زبانوں کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ اس لسانی عالمگیریت کے سلسلے میں، اور انگلش کی عالمگیریت کے راستے میں اگر کوئی بڑی رکاوٹ ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ اس لیے مغربی تھنک ٹینکس عربی زبان پر حملوں کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور کیا یہ جا رہا ہے کہ فصیح عربی کی بجائے عامی عربی، علاقائی عربی، العربیہ محلیہ، اس کو اصل عربی قرار دینے کا نعرہ بلند کیا جائے۔ کبھی عربی زبان کے رسم الخط کو تبدیل کرنے پہ زور دیا جاتا ہے، اور کبھی اسلوب و طرز کے اندر انگلش کا اسلوب اور طرز جدید عربی میں وہ ڈالا جاتا ہے۔ اگرچہ عربی زبان کے مفردات اور کلمات میں انگلش ابھی نہیں آئی کوئی زیادہ، لیکن ان کی طرف سے پوری کوشش ہے، اور عرب بعض حکمران محض مغربی دنیا کو خشک رکھنے کے لیے کوئی ایسا قانون پاس کرنے سے احتراز کر رہے ہیں جو عربی زبان کی مکمل حفاظت کا ضامن ہو۔ یہ جو انگلش زبان کی عالمگیریت ہے، یہ صرف عربی کو ہی نہیں بلکہ دوسری زبانوں کو بھی رفتہ رفتہ نگل رہی ہے۔
اور اقوام متحدہ کی برائے ماحولیات ایک ٹیم کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا کی نصف مقامی زبانیں زوال پذیر ہیں. 234 معاصر زبانیں ختم ہو چکی ہیں مکمل طور پر. اور یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ 21ویں صدی کے اختتام پر پوری دنیا کی 90% مقامی زبانیں ختم ہو جائیں گی. یہ ختم ہو جائیں گی یا کی جائیں گی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا ان کے اہداف ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، اور ان اہداف کو اس انداز سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہو ہی گیا، ایسا تو اب ہونا ہی ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ امریکن ثقافت میں کشش کیوں ہے؟ تو اس کے فروغ کا سبب اس کے اندر کوئی کشش نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی فطری کشش پائی جاتی ہے، یا کوئی معاشرتی مفاد ہے، یا انسانیت کے لیے کوئی بھلائی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بے حد مکروہ شکل رکھتی ہے. اس کی حقیقت نہایت گندی ہے. صرف ملمہ سازی کے ذریعے، اوپر سونے کا پانی چڑھانے کے ذریعے اس کو پرکشش کیا جا رہا ہے. اس پہ سونے کا پانی چڑھایا جا رہا ہے اس کو پرکشش کرنے کے لیے، اور چند خارجی عوامل کے ذریعے سے قابل قبول بنایا جا رہا ہے. وہ 4 عوامل ہیں بنیادی طور پر. نمبر 1، دنیا اپنی معیشت میں امریکی اقتصادیات پر انحصار کرتی ہے. تو امریکی اقتصادیات جب آتی ہیں تو ساتھ اس کے امریکی ثقافت بھی آتی ہے. نمبر 2، جدید مواصلات اور انفارمیشن سے متعلق مصنوعات، کمپیوٹر کی صنعت ہے اور موبائل وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یہ امریکہ کے مٹھی میں ہے. علم، معلومات اور سائنس سے متعلق اکثر ساز و سامان، یہاں تک کہ کاغذ اور آلات طباعت وغیرہ کی صنعت میں بھی بہت زیادہ امریکہ کا ہاتھ ہے. تیسرے نمبر پر میڈیا کی لگام امریکہ کے ہاتھ میں. اور چوتھے نمبر پر امریکی ثقافت، آزادی، عیاشی، مادہ پرستی، نفس پروری اور جسمانی تلذذ، یہ امریکی ثقافت ان چیزوں کی غمات ہے. اور یہ وہ خواہشات ہیں کہ جن کی بھوک پہلے تو میڈیا کے ذریعے بھڑکائی جاتی ہے اور بھڑکائی گئی، اور اب دنیا اس بھوک پر قابو پانے سے عاجز ہو رہی ہے. تو ان حالات میں امریکہ اپنی بےہودہ اور حیا باختہ تہذیب کو جب پوری قوت کے ساتھ پیش کرتا ہے تو دنیا کا اسے جوک در جوک قبول کر لینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو یوں تہذیبی اور ثقافتی گلوبلائزیشن کے ذریعے پوری دنیا میں ایک ہی تہذیب و تمدن کو مسلط کیا جا رہا ہے. اس تہذیب کو اپنانے والے لوگ ٹیلی ویژن، موبائل فون، انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اور گلوبلائزیشن کا علم بردار طبقہ اپنے نظریات اور خیالات کو ذہنوں میں منتقل کر کے امریکی ثقافت دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی. تو یہ ہے امریکی ثقافت کے کشش کی وجوہات. کوئی فطری کشش اس کے اندر ہرگز نہیں پائی جاتی. اب اس کے بعد 5واں میدان ہے معاشرتی گلوبلائزیشن. ہو جائے گی.